الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله ولا يشكر الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، پھر فاروق سجری جوان پیدا کر، رگ تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، میرے مولا علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا اور پھر رمضان کی ساری عبادات نصیب فرمائی، صحت، سہولت، آسانی، عافیت، خیر و برکت نصیب فرمائی، اور آج ہمیں عید کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے یہ حکم دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو لازماً تمہاری نعمت کو میں بڑھا دوں گا۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ شکر کے ساتھ اللہ کا نعمتوں کو بڑھانے کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، فرمایا اس کے بالمقابل اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً پھر اس ناشکری پر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور جو سارے زمین پر ہیں
سارے کے سارے بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے اور کسی کی تعریف کا، کسی کے شکر کا وہ محتاج نہیں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سب پہ لازم ہے، ہم سب پہ ضروری ہے. نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، نعمتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس کو جانتے ہیں. اچھا، شکر کا ایک دوسرا پہلو ہے. وہ پہلو وہ ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی. لم یشکر اللہ ولا یشکر اللہ ولا یشکر الناس، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. آج اسی دوسرے پہلو پہ بات کرنا مقصود ہے، کیونکہ پہلا پہلو ہم پہ بڑا واضح ہے. دوسرا پہلو کہ انسانوں کا شکر ادا کیوں کرنا چاہیے. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کی اصل مالک اور خالق تو اللہ ہی ہے، رازق بھی اللہ ہی ہے، رحمان و رحیم بھی اللہ ہے. سارے کاموں اسی کے حکم سے، اسی کے اذن سے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتے ہیں. عام طور پر اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ اللہ مختلف اسباب کے پردوں سے انسان کی مدد فرماتے ہیں، انسان کے کاموں کو بناتے ہیں. اسی وہ جو اسباب جو اللہ بناتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ماں باپ کو اللہ نے سبب بنایا ہے انسانوں کی پیدائش کا اور پرورش کا. کرتا اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، لیکن ماں باپ کو ایک ذریعہ انسان اللہ بناتے ہیں دنیا میں انسان کو بھیجنے کا، اس کی پرورش کا اور اس کی تعلیم و تربیت کا. تو جس طرح اللہ کا شکر واجب ہے قرآن مجید میں، اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. یعنی انسانوں کا شکر بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت کا شکر ضروری ہے. اب دیکھیے کہ یہ بلب یہاں پہ لگا ہوا ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس بلب سے روشنی آ رہی ہے، لیکن سارے جانتے ہیں کہ یہ روشنی کا منبع اور مرکز نہیں ہے. روشنی کہیں اور پیدا ہوتی ہے، بجلی کہیں اور پیدا ہوتی ہے. یہ صرف ہم تک بجلی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. بجلی وہیں پہ ڈیم پہ پیدا ہوگی، جو بھی اس کا مرکز ہے وہاں پہ پیدا ہوگی. وہاں سے اگر بجلی بند ہو جائے تو یہ بلب کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بلب بجلی نہیں دے گا. لیکن اگر پیچھے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے بلب نہیں لگایا تو بجلی نہیں آئے گی. دونوں چیزیں ضروری ہوگی نا. یعنی منبع اور مرکز بھی ضروری ہے، اور وہ جو سبب ہے وہاں تک پہنچانے کا وہ بھی ضروری ہے. اس بلب کو اگر ہم توڑ دیں، ہم کہیں اس کی کیا حیثیت ہے، بجلی تو پیچھے بن رہی ہے، کیا بجلی آئے گی؟ نہیں، ہمیں نہیں نصیب ہوگی. اس طرح جو اسباب اللہ بناتے ہیں ان اسباب کو بلا وجہ توڑ دینا یہ بھی ناشکری ہے. جو اسباب اللہ فراہم فرما دیں، دیکھیں اللہ نے انسان کو رزق کا کوئی ذریعہ فراہم کرتے ہیں، کوئی جاب فراہم کر دی، کوئی بزنس دے دیا، کوئی کاروبار دے دیا. اب خام خواہ اس کی ناشکری کرنا بھی غلط ہے، یا خام خواہ اس کو چھوڑ دینا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے ایک ذریعہ عطا کر دیا ہے. اس لیے اس کا احترام اور اس کی عزت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. رمضان کے حوالے سے اگر ہم سوچئے، رمضان کے ہم نے روزے رکھے. اب اس رمضان کے روزے رکھنے کے کون کون ذریعہ بنا؟ ہمیں رمضان کے روزے رکھوانے کا، روزے رکھنے کا کون کون ذریعہ بنا؟ سب سے بڑا ذریعہ جو ہمارے گھروں میں بنتا ہے وہ ہماری گھروں کی خواتین ہیں. کبھی آپ نے سوچا اگر وہ سحری افطاری کا اہتمام نہ کریں تو ہم منہ دیکھتے رہ جائیں؟ تو ایسے ہوگا نا. یعنی کتنے آرام سے ہم سحری کر لیتے ہیں، کتنے آرام سے افطاری کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے جو ہے اس کام کو نبھاتی ہیں. اس لیے ان کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے. یہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے آپ کی سحری اور افطاری کا. اس لیے گھروں میں خواتین کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. کبھی اب سوچیں اگر گھروں میں خواتین ہڑتال کر دیں، یعنی خواتین وہ بیک وقت جو ہے وہ کوک کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ لانڈری کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں،
وہ سویپر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے بچوں کی پرورش کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، اگر ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ ہڑتال پہ چلی جائیں تو گھر کا نقشہ دیکھیے گا ذرا، گھر دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یعنی مرد حضرات عام طور پر یہ کہہ دیتے ہو تم کرتی کیا ہو، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے۔ ذرا کبھی ان کو سوچئے کہ آپ 2-4 دن چھوڑ دیجئے، ہڑتال کیجئے، پھر دیکھیے گھر کا نقشہ کیا ہو۔ تو اس لیے اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے آرام کا، ہماری سہولت کا، ہماری عافیت کا، ہمارے کام کاج کو بننے کے ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، سبب بن رہے ہوتے ہیں، سہولت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کریں گے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ مطعم بن عدی ایک شخص ہے مکہ مکرمہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو واقعہ پیش آیا آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ طائف سے واپسی پر آپ نے مکہ کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوں، مکہ والے مزید اذیت نہ پہنچائیں۔ سارے خاموش رہے۔ مطعم بن عدی تھے اس وقت، انہوں نے کہا جی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا مکہ مکرمہ سے باہر کہ جاؤ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نہیں لائے تھے ایمان نہیں، ابھی تو پہلے ہی فوت ہو گئے، بدر سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ کے اندر مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ کیسے ادا کرتا ہے۔ یہ ایمان لانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر کے واقعے میں 70 کفار جو ہیں قید ہوئے، بڑے بڑے ان کے سردار قید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھے سفارش کرتے، سارے کفار کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتا، اس کے شکریہ ادا کرتا جو اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ تو یہ تھا شکریہ۔ ایمان نہیں لائے، کچھ نہیں کیا، پہلے فوت ہو گئے۔ کہا کہ اس حال کے اندر بھی اگر وہ مجھے سفارش کرتے تو 70 کفار کو، 70 سرداروں کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتا۔ اور عورتوں کا شکریہ ذرا اندازہ فرمائیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان سے جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اکثر آپ ان کو یاد فرماتے، اکثر ان کا تذکرہ فرماتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ان کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کہا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب مکہ میں ہر آنکھ میری دشمن تھی، جب مکہ میں مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ خدیجہ کے مال نے مجھے اس وقت فائدہ دیا جب میں مفلس و کلاش تھا، کچھ میرے پاس نہیں تھا، اور اللہ نے خدیجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی، میں اس کو کیوں نہ یاد کروں۔ اور اس حد تک یاد کرتے تھے کہ جب کوئی گھر کے اندر کوئی چیز پکتی، خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن کو اور ان کی سہیلیوں کو بھیجتے خدیجہ کی یاد میں، اور ان کی بہن جب تشریف لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تو آپ دور ہی سے فرما دیتے مجھے ایسا لگتا ہے خدیجہ کی بہن آ رہی ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے لوگوں کے شکریہ کا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام آپ جانتے ہیں، مکہ کا سب سے بڑا منافق، منافقین کا سردار، ساری عمر اذیت پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب اس کا انتقال ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا، اور صرف یہی نہیں اپنی قمیض، اپنی کرتا جو ہے ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک موقع پر عبداللہ ابن ابی کو میرے چچا کو کرتا دیا تھا، آج اس کا بدلہ دیتا۔ اللہ اس کا شکریہ ادا، یہ عملاً شکر ہے، آج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر میرے چچا عباس کو کرتا عطا کیا تھا، آج یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ شکریہ کے الفاظ ہی ہمارے زبانوں پر آتے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پنجابی زبان میں ویسے اس کا لفظ بھی کوئی نہیں
شاید اسی لیے ہمارے کلچر میں شکریہ کا لفظ نہیں ہے، شکریہ کا انداز نہیں ہے. شکریہ ادا کرنا ہم کو اچھا نہیں سمجھتے، کرتے ہی نہیں، جبکہ بار بار ہر چھوٹے چھوٹے کام پر دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ فار ایگزامپل آپ ٹیکسی لیتے ہیں اور ٹیکسی پہ چلے، اگرچہ آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، ایک تو اس کا دل خوش ہوگا اور دوسری اللہ راضی ہوگا اور تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی. اچھا، لیکن میں نے عجیب دیکھا کہ یہ ہمارے ہاں اتنا اجنبی چیز ہے کہ اگر کسی کا شکریہ ادا بھی کریں تو وہ بڑی حیرانی سے دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا. یعنی جو ڈلیوری والے بہت سارے لوگ آتے ہیں، کوریئر والے آتے ہیں گھر پہ نوک کرتے ہیں اور میں چیز ان سے وصول کرتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں جی آپ کا بہت شکریہ، وہ حیرانی سے دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں کہتا ہے، کیوں اجنبی ہو گیا. ہمارے ماحول میں اجنبی ہے نا، یہ باتیں اجنبی ہیں، جبکہ یہ باتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں سنت سمجھ کے اپنانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شکریہ ادا کیا کرتے تھے. یہ سنت سمجھ کے اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ خیر و برکت بھی دیں گے. یہ جو فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں ایئر فورس کے اندر، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر جہاز کبھی کریش ہو جائے یا جہاز کو میزائل لگ جائے، جہاز میں سے آپ نے ایجیکٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. اس کے لیے خاص پیراشوٹ ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، اس پیراشوٹ کے ذریعے سے نیچے اترنا ہے. اچھا، اب وہ جو پیراشوٹ ہے اس کو پیک کرنے کا کام ایک خاص بندہ کرتا ہے. ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر فائٹر پائلٹ جو ہے جب پلین میں جائے گا اس کا آپ نے پیراشوٹ کو پیک کرنا ہے. اب پیراشوٹ اگر غلط طریقے سے پیک ہو جائے وہ کھلے گا نہیں، اس کے اندر کوئی نقص ہو جائے، کوئی خامی، جو پیک کرنے والا ہے اس کو پیکنگ اسی غلط کر دے تو پیراشوٹ نہیں کھلے گا اور پائلٹ نیچے گر کر ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. یعنی اس کا اتنا اہم کام ہے، بہت نازک کام ہے. 1973 میں امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی. اب امریکہ اور ویتنام کی جنگ میں ایک فائٹر پائلٹ تھا، چارلس پلوم غالباً اس کا نام تھا. اب یہ فائٹر پائلٹ کو حکم ہوا کہ تم نے ویتنام کے ہنوئی جو سٹی ہے اس پر بمباری کرنی ہے. اب یہ وہاں پہ گیا، اس نے وہاں پہ بم برسائے. اب نیچے سے ایک میزائل لگا اس کے پلین کو تو ظاہر پلین تباہ ہوا. اب اس نے پلین سے ایجیکٹ کر گیا، بٹن دبایا، ایجیکٹ کر گیا، باہر نکلا اور پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اتر گیا. اب جب پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترا تو وہاں پہ ظاہر اریسٹ ہو گیا. ویتنام کی سرزمین تھی، وہاں پر اس کو پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا. اب یہ جنگی قیدی بن گیا. 6-7 برس کے بعد اس کی رہائی ہوئی. اب یہ اپنے لکھتا ہے اپنے اس حالات میں کہ 7 برس گزر چکے تھے اس بات کو، میں رہا ہو چکا تھا، واپس امریکہ آ گیا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں ایک ریسٹوران میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ٹیبل پر ایک بندہ ہے جو مجھے گھور رہا ہے، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ یہ مجھے کیوں اس طرح دیکھتا ہے، بار بار مجھے دیکھے جا رہا ہے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ کیا تم چارلس پلوم ہو؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. اس نے کہا کیا تم فائٹر پائلٹ تھے؟ جی بالکل میں تھا فائٹر پائلٹ. اس نے کہا کیا تم نے ویتنام کی جنگ لڑی؟ ہاں میں نے لڑی. کہتا میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ہر بات جانتا ہے میرے بارے میں. اس نے کہا ویتنام کی جنگ میں کیا تم قید ہو گئے تھے؟ کہ ہو گیا تھا. 6 سال کے بعد تم رہا ہوئے؟ کہ ہو گیا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس دن تم پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے تھے، کیا وہ پیراشوٹ کھل گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کھل گیا تھا. اب اس بات پر پھر اس کا غصہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس نے کہا تم ہو کون؟ تم تو اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اس دن تمہارا پیراشوٹ میں نے پیک کیا تھا. کہتے اللہ اکبر، میں گھر جا کے اتنا پریشان ہوا اور اتنا میں رویا کہ وہ بندہ جس کی وجہ سے میری زندگی بچی میں اس کو پہچانتا ہی نہیں. وہ بندہ جس کی وجہ سے میری زندگی، اگر وہ غلط پیراشوٹ پیک کر دیتا اس دن تو میرا پیراشوٹ نہ کھلتا تو میں گر کے مر جاتا. تو کہتا میں بہت ہی پریشان ہوا کہ وہ بندہ جس نے میری زندگی بچائی، میری زندگی بچنے کا سبب بنا، اور میں اس کو پہچانتا بھی نہیں. وہاں اسے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ لرن ٹو نو ہو پیکس یور پیراشوٹ.
اس جملے کو پلے باندھی کہ لرن ٹو نو ہو پیکس یور پیراشوٹ. اس نے کہا پیراشوٹ صرف یہی نہیں ہے، زندگی میں ہر لمحے آپ کے ارد گرد لوگ آپ کے پیراشوٹ پیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس بات کو لرن کیجئے، یاد رکھیے کون کون ہے جو آپ کے پیراشوٹس کو پیک کر رہا ہے. اس نے کہا صبح دم آپ کی اماں جو ہے آپ کو ناشتہ بنا کے اسکول بھیجتی ہے تو وہ بھی آپ کے ایک پیراشوٹ کو پیک کر رہی ہوتی ہے. آپ کا باپ آپ کی فیسیں ادا کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے پیراشوٹ کو پیک کر رہا ہوتا ہے. وہ سارا دن سڑکوں پر ادھر ادھر پھرتا ہے، اپنی جوتیاں توڑواتا ہے اور کما کے آپ کے لیے لاتا ہے تو وہ بھی آپ کا ایک پیراشوٹ پیک کر رہا ہوتا ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی آپ کے سراہنے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو دوائیاں لا کے دیتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا پیراشوٹ پیک کر رہا ہوتا ہے. ایک لمبی اس نے کہانی لکھی ہے اور یہ حقیقت ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ تو ایک محاورہ ہے نا، ایک مثال ہے. یعنی پیراشوٹ سے مراد صرف وہ پیراشوٹ نہیں ہے جو جہازوں سے اترتا ہے. پیراشوٹ سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو ہمیں سہولت فراہم کرتا ہے، ہر وہ بندہ ہے جو ہماری زندگی میں آسانی کا سبب بنتا ہے، ہر وہ بندہ ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ہماری کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اگر وہ پورا نہ کرے تو ہمارا کیا انجام ہو، ہمارا کیا حشر ہو، ہماری زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جائے، ہمارے لیے کتنے مسائل بنے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی کہانی ہے جس نے یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں ہزاروں پیراشوٹس ہوتے ہیں، ہر روز ایک نیا پیراشوٹ ہماری زندگی میں کھلتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو پیک کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے. حتیٰ کہ اگر آپ دفتر جاتے ہیں اور آپ کے دفتر میں کوئی بندہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کیجئے. اس نے آپ کو ایک آسانی فراہم کی. لیکن ہم وہ قوم ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتے. عجیب طرح دیکھتے ہیں، حیرانی سے دیکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر یہ آپ دو گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں اور ایک گاڑی جو ہے دوسرے کو والنٹریلی راستہ دے دے تو دوسرا جو ہے بجائے شکریہ ادا کرنے کے اس کو گھور کے دیکھتا ہے. اب میرے بچوں کو عادت ہے، ذرا باہر رہ کر میرے ساتھ یہ عادت پڑ گئی. اب اگر کوئی راستہ دینے شکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسرا ایسے دیکھ کے چل جاتا. مطلب یہ عجیب ہے. مطلب آپ خود غور کیجئے گھر میں جا کے کہ یہ کیا ہو گیا ہم کیوں لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ دوسری قومیں شکریہ ادا کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی، اللہ کا حکم پورا ہوگا. یعنی یہ بات تو سارے سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہوں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم انسانوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی گھروں میں ہم ماں باپ سے شروع کریں، سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. ماں باپ سے ہوتے ہوئے پھر بیویوں تک ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم بیوی کا شکریہ اس نیت سے ادا کریں گے کہ آقا دو عالم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے تو اللہ کی قسم ہمیں ثواب ملے گا. ایک سنت ادا کریں گے، سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. آپ پوچھیے ذرا داؤد صاحب سے، داؤد صاحب کتنا ثواب ملتا ہے 100 شہیدوں کا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی اس گئے گزرے زمانے میں جو حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں نہیں کہتا، داؤد صاحب بھی کہتے ہیں، یعنی گواہ ہے میرے. اس گئے گزرے زمانے میں جو ایک سنت کو جو سنت لوگ بھول گئے، اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور یہ سنت ہم بھول گئے ہیں نا کہ بیویوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. کیوں جی الطاف صاحب، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہم نے بڑی دعائیں کی آپ کے لیے اس رمضان میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ ہمارے سامنے ہیں. تو اس گئے گزرے زمانے میں جو یہ شکریہ ادا کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. یہ بیویاں آپ کے بچوں کی مائیں ہیں. کیوں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. آپ آج جو سلوک کریں گے کل کو آپ وہی سلوک جو ہے بچوں سے واپس لے لیں گے. اس کو اندازہ کر کے دیکھیے، آپ بچوں کی ماں کے ساتھ جو سلوک کریں گے بچے وہ سلوک آپ کو ریٹرن کریں گے. اس لیے اگر آپ یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ بچے آپ کو شکریہ ادا کریں تو آپ بچپن ہی سے ان کی ماؤں کا شکریہ ادا کریں اور پھر بچوں کا بھی شکریہ ادا کریں. یعنی بچوں کا بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکریہ ادا کریں تو ان کی ذہن ڈیولپ ہوگا، ان کی تربیت ہوگی اور وہ کل بڑے ہو کر معاشرے کے کارآمد شہری بنیں گے اور وہ بھی شکریہ ادا کرنے والے بنیں. تو یہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے ایک دفعہ پھر میں اس کو دہراتا ہوں. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. مختلف الفاظ میں حدیث مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے اور یہ مسند حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا.
تو خدا کے لیے اپنے ماحول میں اپنے اندر اس بات کو ڈیولپ کریں، اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، اور گھروں سے شروع کے بعد سوسائٹی میں، ماحول میں، جہاں بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے معمولی سی بھی ہماری ہیلپ کی ہے، کوئی معمولی سا بھی ہمارے لیے سہولت پیدا کی ہے۔ اب دیکھیے اس یعنی پورے رمضان کے اندر عین وقت پر آپ کو سحری کا ٹائم کون بتاتا رہا؟ یعنی عین وقت پر جو بندہ اذان دے کر آپ کو اطلاع کرتا رہا کہ سحری ختم ہو گئی، اس کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور عین وقت پر جو افطاری آپ کی کرواتا رہا، عین وقت پر اذان دیتا رہا، اس کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی بے شمار، اگر آپ غور کریں نا، سوچیں، لسٹ بنائیں، تو آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے اپنے ارد گرد بھی، اور اپنے گھر کے اندر بھی، ماحول میں اور معاشرے کے اندر بھی، کہ جن کا شکریہ۔ مسجد میں آپ تشریف لاتے ہیں، مسجد آپ کو صاف ستھری ملتی ہے، تو مسجد کے خادم کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے کہ یہ جو کام وہ کرتا ہے، جو ہم اس کو 10-15 ہزار، 2 ہزار، 4 ہزار دیتے ہیں، یہ کام اسے کہیں بڑا ہے، وہ ہم حق نہیں ادا کرتے، یعنی وہ پیسے دے کر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا دل بھی خوش ہوگا اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 7 بجے انشاءاللہ جماعت کا ٹائم ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے کتنی رکھتے ہیں؟ 4 ہیں نا؟ 6 کہتے ہیں جی 6 پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں، اسی سے مسئلہ سمجھیے کہ عبادات جو ہیں عین اسی طرح قبول ہوں گی جس طرح اللہ کے رسول نے کیا، نہ زیادہ نہ کم، اور طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ یعنی عبادات میں اپنی طرف سے ذرہ برابر نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، 3 کر لیں گے تو الٹا جوتیاں پڑیں گے کہ کیوں تم نے محمد رسول اللہ کے خلاف کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت تک اتھارٹی ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں تکبیرات کتنی ہیں؟ 6، 12 بھی ہوتی ہیں ویسے، نہیں ہماری نہیں، مسلمانوں کی، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے یہاں 6 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5، اس طرح 12۔ اور ہمارے ہاں جو ہے اس کو، یہ وہی مسئلہ ہوا ہے نا، یہ اس میں کہا نا ہماری کتنی جلدی نکلائے ہماری، نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہے، یہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ یوں کہیے کہ ہم اس طریقے کو بہتر سمجھتے، طریقہ وہ بھی اللہ کے رسول کا ہے، طریقہ وہ بھی اللہ کے رسول کا ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں کچھ چیزوں کے اندر وسعت دی ہے، کچھ چیزوں کو ایک طریقے سے زیادہ طریقے سے کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے بھی کر لیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال میں زیادہ بہتر اور زیادہ حضور کی سنت کے قریب ہے، لیکن جو 12 پڑھتے ہیں تکبیرات، وہ بھی حضور کی سنت ہے، اگر وہ بھی کر لیں گے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں عبادات میں سمجھنا چاہیے، اس مسجد کا اعزاز یہی ہے کہ یہاں پر کسی ایک لیبل نہیں لگایا جاتا، یہ مسجدیں آپ کی بھٹے بن گئے ہیں، بھٹوں پہ لیبل لگایا تھا نا، اینٹوں پہ مارکر لگتا ہے، بس اسی مارکر کی اینٹیں لگیں گی۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی بھی آئے، اہل حدیث آئے، دیوبندی آئے، بریلوی آئے، شیعہ آئے، سنی آئے، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے کسی نے آنا، میرے لیے تھوڑا آنا ہے، اور جو بھی اللہ کے لیے آئے وہ ہماری سر آنکھوں پر، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے، ہماری آنکھیں فرش راہ ہے اس کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، کسی بھی طریقے سے یہ کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق 6 تکبیرات سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 6 تکبیریں پہلی رکعت میں کتنی؟ 3، اور پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہیں اور ساتھ ہی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر پر رکوع کریں۔ تو نماز عید کی نہ تو اذان ہے نہ اقامت ہے، براہ راست نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد خطبہ بھی عید کا حصہ ہے، تو اس کو بھی سن کر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ 7 بج گئے ہیں اور ہم 7 بجے نماز کھڑی کرنا چاہیے۔